سورۃ الشمس مکی کی سورہ شمس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، الرحیم بھی کیا زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ والشمس وضحاها، واو حرف جار برائے قسم، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کے روشنی کی۔ یہ ضحا مضاف حاضر میں کیا بنے گا؟ تو حاضر میں مونس کیوں لائے؟ شمس جو ہے مونس کیا ہے؟ تو معنی ہو جائے گا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کے روشنی کی۔ ضحن، ضحا کہتے ہیں چاشت کے وقت، کس کو؟ یعنی اس وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج کی روشنی پھیل چکی ہوتی ہو، جب سورج کی روشنی پھیل چکی ہو اس وقت کو کیا بولتے ہیں؟ چاشت۔ آگے کیا فرمایا؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو جوابی قسم ہے، اصل میں وہ چیز کہنا ہے۔ جوابی قسم آگے جو ہے نفس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہی انسان کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیوں کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم؟ کلام کے اندر پیدا کرنے کے لیے، فصاحت اور بلاغت کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور آگے جو جواب قسم ہے اصل مقصد جو ہے اس چیز کو بیان کرنا۔ الشمس وضحاها، وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب اس کے پیچھے پیچھے آ جائے۔ کس کے پیچھے پیچھے آ جائے؟ سورج کے پیچھے پیچھے آ جائے۔ شمس اس کی جمع ہے شموس، قمر اس کی جمع ہے اقمار۔ والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے پیچھے، کس کے پیچھے پیچھے؟ سورج کے پیچھے شمس کی طرف لوٹے گی۔ تلا یتلو طلوع، پیچھے پیچھے آنا، جہاں کو تلا یتلو التلاوت، تلاوت کرنا، کسی چیز کے معنی کے اندر غور و فکر کرنا۔ وہ نثر نثر کے اندر دونوں جاتے ہیں نثر، لیکن مصدر کے لحاظ سے فرق ہے۔ تلا یتلو طلوع، تلا یتلو التلاوت، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر غور و فکر کرنا، کسی چیز کو پڑھنا، تلاوت کرنا۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب اس کے پیچھے پیچھے آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہ کہ سورج ڈوب گیا پھر چاند آ گیا، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے مستعار ہے۔ کس سے؟ سورج سے۔ چاند کی جو روشنی ہے وہ بذات خود اس کو اپنی روشنی نہیں، بلکہ وہ روشنی کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ تو یہاں پہ مطلب وہی ہے، دو معنی ہے۔ آپ معنی کو کیا؟ سورج ڈوب گیا، چاند ظاہر ہو گیا، چاند اپنا اپنی روشنی جو ہے سورج سے مستعار لے لیتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے پیچھے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها جب وہ روشن کر دے ہاں اس کو، کس کو؟ سورج کو۔ یہاں بھی ضمیر سورج کی طرف لوٹے گی۔ دوسرا قول یہ جو ہے یعنی پوری کائنات کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے۔ قسم ہے دن کی، اذا جلاها جب وہ پورے کائنات کو دن کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ لیکن راجہ قول جو ہے ضمیر کہاں کی طرف لوٹے گی؟ سورج کی طرف۔ سورج رات میں ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے کس کی؟ اذا جلاها جب وہ اس کو کیا کرے؟ کس کو؟ سورج۔ یعنی سورج دن ہی کے اندر روشن ہوتا ہے، نہ کہ رات کے اندر۔ جلا یجلی تجلیۃ باب تفعیل، جس کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، روشن کرنا، ظاہر ہونا۔ واللیل اذا یغشاها،
اور قسم ہے رات کی اذا یغشاہا جب وہ رات ڈھانپ لے ہا اس کو، کس کو؟ سورج کو. ہاں ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ شمس کی طرف. ہاں چاند کی طرف نہیں، سورج کی طرف. رات آ جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر کہیں پہ سورج کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. لیل اس کی جماعت ہے لیالی. واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی اذا یغشاہا جب وہ اس کو کیا کرے؟ غشیہ یغشا، غشیون یا غشیہ یغشا الغشاوت، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. سمیع اسموں کے اندر کیا تھا؟ کس کے اندر؟ واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی اذا یغشاہا جب وہ اس کو کیا کرے؟ والسماء وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا. یہاں پہ ماں جو ہے من کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ اس ذات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اور قسم ہے کس کی؟ آسمان کی. وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو کیا کر لیا؟ بنایا. ماں یہاں پہ من کے معنی میں، یہ 1-2 مرتبہ آئے گا، 2-3 مرتبہ ماں جو ہے من کے معنی میں. بنا یبنی البناء اس کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا، کیا کرنا؟ تو یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا والسماء وما بناہا اور قسم ہے کس کی؟ آسمان کی. وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا. کس کو بنایا؟ آسمان کی. والارض وما طحاہا اور قسم ہے زمین کی، وما طحاہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا. جس نے اس کو تہا یتہا تحول بچھانا کس کے اندر جاتا ہے؟ فتح یفتح کے اندر جاتا ہے. والارض یہاں پہ واو جو ہے واو برائی جا، واو جار رہا ہے برائی قسم. اور والارض اور قسم ہے کس کی؟ زمین کی. وما طحاہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا. ضمیر کہاں کی طرف لوٹے گی؟ عرض کی طرف. عرض جو ہے مؤنث سماعی ہے. تہا یتہا تحون ما جو ہے من کے معنی میں اسم موصولہ. دیکھو اب جو ہے جوابی قسم نہیں، آگے جوابی قسم ابھی قسم دی ہے. ونفس وما سواہا اور قسم ہے کس کی؟ نفس کی. وما سواہا یہاں پر بھی ماں جو ہے من کے معنی میں ہے اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا. کیا کیا؟ اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا، جس نے اس کا نظام اچھا کیا. انسان کا نفس بنایا، اس نفس کے اندر عقل کی صلاحیت دے دی. کیا دے دی؟ عقل کی صلاحیت دے دی. اور کیا دے دیا؟ یعنی سمجھ دے دیا، کسی چیز کا ادراک فہم دے دیا. مطلب یہ کہ نفس بنانے کے بعد اس کو کیا کر لیا؟ درست کر لیا. کیا کر لیا؟ سبا یسبی تسویۃ الباب تفعیل کے اندر جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، برابر کرنا. ونفس وما سواہا اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو کیا کر لیا؟ درست کرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو فہم دے دیا گیا، انسان کو ادراک دے دیا گیا. ایسا انسان کے اندر جذبات رکھ لیے. کیا رکھ لیے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہم یلہم الہام کو مطلب ہے کہ الہام کرنا، یعنی کسی یعنی انقاء کرنا، ڈال دینا. کیا کرنا؟ فَأَلْهَمَهَا بس ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کے اندر فجورہا اس کی بدکاری کو، وتقواہا اور پرہیزگاری. جائز کہ انسان اس نفس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشوئی مات دے. کیا کرے؟ اس لیے کبھی کبھی انسان کا نفس گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. آ رہا سمجھ؟ لیکن کامیاب وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے کیا کر لیا اور روک لیا اور تقوی اختیار کر لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. کامیاب شخص وہی ہے. اصل چیز جو بتلانا مقصود ہے یہی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بس اس نے کیا کر دیا؟ ڈال دیا. الہمہ کا فاعل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بس ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہا اس نفس کے اندر فجورہ مضاف ضمیر مضاف ہے، یعنی اس کی بدکاری، اس کی بدکاری وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری. ٹھیک ہے. فجور یہ فجر سے ہے، فجر یفجر پھوٹ پڑنا. یہاں پہ بدکاری مطلب ہے
وتقواها اور کیا ڈال دے اس کے اندر پرہیزگاری دشوئی صلاحیت ہے انسان سے نفس اندر کا، اس لیے جو بعض یہ نفس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار نیکی کی طرف بھی کیا ہو جاتا ہے. قد افلح من زکاہا. دیکھو اب کیا ہے، تحقیقی کامیاب ہو گیا من وہ شخص زکاہا جس نے اس کا تزکیہ کیا. کس کیا کیا؟ زکا کی تزکیہ تم کو مطلب پاک و صاف کرنا. کیا کرنا؟ مانجنا. کیا کرنا؟ مانجنا، پاک و صاف کرنا، مزکی بنا دینا. قد افلح تحقیقی کامیاب ہو گیا من وہ شخص زکاہا جس نے اس کو کیا کر لیا، پاکیزہ بنا لیا. پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو کھلا نہیں چھوڑا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے نہیں چلا، بلکہ نفس کو گناہوں سے کیا کر لیا اور روک لیا. وہی شخص کیا ہو گیا؟ وقد خاب من دساہا. تحقیق نامراد ہو گیا من وہ شخص دساہا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی گناہوں کے اندر، یا جس نے اس کو دسا دیا گناہوں کے اندر. وہ شخص کیا ہو گیا؟ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان کرنا مقصود ہے. بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، پھر جو آگے جا کر جوابی قسم کہنا ہے. یعنی مطلب اصل مقصود وہی ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا، پاک بنا لیا. وقد خاب من دساہا. تحقیق نامراد ہو گیا من وہ شخص دساہا جس نے اس کو کیا کر لیا، یعنی گناہوں کے اندر دبا دیا. دسا جو دسی تدسیہ. آگے کیا فرمایا؟ کذبت ثمود بتقواہا. جھٹلایا قوم ثمود نے بتقواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے. کیا کر لیا؟ قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. کن کو؟ انہوں نے اپنے پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا. کیا کر لیا؟ اپنی سرکشی، نفس کی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ ان کی تکذیب کر لی. تو پھر ان کو کیا کر لیا؟ عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر لیا. کذبت یہ کس باب کے اندر جائے گا؟ کذبت. ثمود جو ہے کیونکہ کسی قبیلے کا نام جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث. کذبت کو اس نے مؤنث لائے. کذبت ثمود بتقواہا. جھٹلایا قوم ثمود نے بتقواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے. طغا یطغو، طغا یطغا، الطغیان فتح یفتح نصر ینصر دونوں کے اندر جاتا ہے سرکشی کرنا. جھٹلایا قوم ثمود نے بتقواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا. جب اٹھ کھڑا ہو گیا اس، یعنی مطلب یہ کہ قوم ثمود میں سے ایک بدبخت انسان کیا اڑ گیا. یہ جو ہے نا اذ انبعث، بعث انبعث ينبعث انبعاث بابی انفعال کے اندر کیا تو کیا معنی ہو جائے گا؟ اذ انبعث اشقاہا جب اٹھ کھڑا ہو گیا ان میں کا بدبخت شخص. اشقا یہ شقیہ یشقا الشقا اس میں کے اندر جاتا ہے. اشقا یکون کیا ہے؟ اس کی تفصیل کیسے کرتا ہے؟ اس میں تفصیل تفضیل کا استعمال تین طرح ہوتا ہے. دل کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور کیا اکرام کے ساتھ. یہاں بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ اضافت کے ساتھ. اشقا مضاف ضمیر. جب اٹھ کھڑا ہو گیا ان میں سے کیا وہ بدبخت شخص کون تھا؟ اس کا نام مفسرین کہتے ہیں وہ قدار بن صالف تھا. کون تھا؟ یاد رکھو. اس نے کیا کر دیا؟ جب قوم نے اپنے نبی اپنے رسول سے مطالبہ کیا تھا ہم تب جا کر آپ کو نبی یا رسول مانیں گے جب آپ اس پہاڑ سے ایک دھابن اٹھنے کو کیا کر لیں گے؟ نکالیں گے. سمجھ؟ قوم نے کس سے کہا؟ یعنی تب جا کر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے جب آپ کون سا کام کریں گے؟ پہاڑ سے ایک دھابن اٹھیں گے، حاملہ اٹھنے کو کیا کریں گے؟ لیکن معجزہ دکھلایا. معجزہ یہ کس کی طرف سے؟ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے اذن سے حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھلا لیا. پہاڑ سے کس کو نکالا؟ دابن. مگر سر اونٹنی عجیب الخلقت. کیا ہوا؟ مشور کو مقرر کیے. مطلب یہ کہ ایک دن جو یعنی پانی پینے کے لیے باری مقرر کر لی گئی. ایک دن آپ اس کے لیے چھوڑو اونٹنی کے لیے
جو بطور معجزہ ان کو دکھایا گیا، اور اگلے دن جو آپ کے یہ جانور کیا کر لیں گے؟ پانی پیں گے۔ ہے سمجھ؟ شرط نہ کیا، یہ حضرت وہ عجیب الخلقت اونٹنی تھی نا، بہت زیادہ پانی پیا کرتی تھی، تو مشورہ یہ تھا، یہ ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ آج کا دن مقرر ہے اس اونٹنی کے لیے، کیا کرے گی؟ اس دن میں تمہارے جانور کیا نہیں کریں گے؟ پانی نہیں پئیں گے، اور کل کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے آرہا سمجھ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا چاہے یہ بات بھی، جس نبی نے بھی اپنی امت یا اپنی قوم کو معجزہ دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، پھر وہ نہیں مانے تو اس قوم کو کس کے اندر مبتلا کیا؟ تو یہ جو بدبخت انسان جو تھا نا، اس کا نام قدار بن سالف تھا، قدار نام تھا اس کا، کیا یہی کو شخص اٹھ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کو نہر کر لیا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی، کیا کر لیا؟ اونٹنی، آ رہا سمجھ؟ تو کیا کہتے ہیں، اذا انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہو گیا ان میں کا بدبخت انسان، فقال لهم رسول اللہ، بس کہا ان سے، یعنی قوم کے لوگوں سے کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول سے مطلب کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ ناقۃ اللہ، خبردار اللہ کی اونٹنی کے بارے میں، وسقیاہا، اور اس کے پینے کے بارے میں، یعنی خبردار رہے، یعنی مقرر یہ ہو گیا کہ ایک دن پانی کی باری کس کے لیے ہوگی؟ اونٹنے کے لیے، اور دوسرے دن تمہارے جانور وغیرہ ہے، تمہیں پانی استعمال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہی کہا، فقال لهم رسول اللہ، بس کہا ان سے، یعنی قوم کے لوگوں سے کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، رسول سے مطلب حضرت صالح علیہ السلام، خبردار، ناقۃ اللہ، خبردار رہو کس کے بارے میں؟ اللہ کی اونٹنی کے بارے میں، ناقۃ مضاف، اللہ مضاف ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کے بارے میں کیا رہو؟ یہ سقا یسقی السقائے، سیراب کرنا، پانی پینا۔ فکذبوہ فعقروہا، بس جھٹلایا انہوں نے اس کو، یعنی قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں مانا، فعقروہا، بس اس کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کی عقر یعقر عقر، ضرب ضرب کے اندر جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کونچے کاٹنا، کونچے کاٹنا کس کو کہتے ہیں؟ عرب والے جب بھی اونٹ کو نہر کرتے تھے نا، سب سے پہلے اونٹ کی کونچے کاٹتے تھے تاکہ یہ بھاگے نہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ کونچے کہتے ہیں کہ مطلب یہ پچھلی جو ٹانگیں ہوتی ہیں نا، جو ان کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جانور اس کے کیا ہوتے ہیں؟ جو دو ٹانگیں ہوتی ہیں نا، اس کا جوائنٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کی طرف حصہ ہوتا ہے، تو اس نے وہیں سے اس کی کونچی کاٹ ڈالی، پھر اس کو مار ڈالا، کیا کرتے ہیں؟ کونچے کاٹنا، کیا کرنا؟ کاف واو نون یا نون بنا، کونچے کاٹنا، عقر یعقر فعقروہا، بس لوگوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، حاضر میں کہاں کی طرف لوٹے گی؟ دمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، دمدم یدمدم، یہ بعثر یبعثر بعثرۃ، یہ رباعی مجرد جو ہے اسی کے اوپر، دمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، بس اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دے دی ان کے اوپر ان کے رب نے، بذنبهم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواها، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ یعنی مطلب کہ کسی کو نہیں، جب انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹی نا، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا آ گیا؟ عذاب، تو اس عذاب کے اندر کوئی نہیں بچا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ فدمدم، دمدم یہ کون سا ہے؟ یہ رباعی مجرد، رباعی، بعثر یبعثر بعثر، فدمدم علیہم، بس اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی تھی، علیہم ان کے اوپر، ربهم ان کے رب نے، بذنبهم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ذنب اس کی جماعت ہے ذنوب، با جو ہے پہلا یہ جا رہا ہے، فسواہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برابر کر دیا، برابر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا، سبا یسبی تسویۃ، ولا یخاف عقباہا، اور نہیں ڈرتا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی مطلب کہ عذاب کے انجام سے، آ رہا ہے سمجھ؟ عذاب کا انجام کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کیا نہیں ہوتا ہے؟ خوف، ولا یخاف، خاف یخاف الخوف، یہ سمی اسموں کا نقلی وزن ہے، ولا یخاف، اور نہیں ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ، عقباہا، اس کے انجام سے، کس کے انجام سے؟ یہ حاضر میں کہاں کی طرف، یعنی مطلب کہ جو ان کے اوپر عذاب آ گیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے انجام سے نہیں ڈرتے، ولا یخاف عقباہا، اور نہیں ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے
ہے